کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم لوگ گھروں میں اپنے اپنے گھروں میں روزانہ 2 3 سپارے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ قرآن پاک ہمیں کہہ رہا ہے۔ یا جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں وہ تراویح بھی پڑھتے ہیں تو ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ تراویح میں ہم قاری صاحب جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کیا کر رہا ہے۔ تو ایک مختصر سا جو تفسیر کا خلاصہ ہے قرآن پاک کی، روزانہ صرف آپ کے 20 سے 25 منٹ میں جتنا تراویح میں پڑھا گیا ہے انشاءاللہ العزیز 1.25 سپارہ ہوگا یا 1 سپارہ ہوگا، مکمل ہم 25 منٹ میں آپ کو اس کا مختصر خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ آپ تمام لوگ ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھیں گے۔ زیادہ لمبا ٹائم نہیں، صرف 20 سے 25 منٹ میں جتنا 1.25 سپارہ پڑھا گیا اس کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں رکھ دوں گا۔ میں نے سورہ فاتحہ تلاوت کی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ قرآن پاک کے شروع میں رکھی گئی، اور جب کسی چیز کا افتتاح کسی چیز کے ساتھ ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں ہم نے اس چیز کے ساتھ افتتاح کیا۔ کوئی آغاز کرتا ہے تو قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ الحمد کے ساتھ ہوا، اس لیے اس کا نام رکھا گیا سورہ فاتحہ۔ اور حدیث شریف ہے صحیح مسلم کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، صرف سورہ فاتحہ میں پڑھوں گا، بقایا جو 1.25 سپارہ ہے اس کو میں اردو میں بیان کروں گا، لیکن میرے ساتھ جو آیتیں ہیں وہ آپ نے جب میں دہرانا چاہوں گا تو آپ نے دہرانی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ کوئی بندہ سورہ فاتحہ کا یہ لفظ کہتا ہے نا، نماز میں جب بھی کہتا ہے، یہ تو ہم پورا سال ہی پڑھتے ہیں نا، تو جب بھی یہ لفظ پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں کہتا ہے، فرشتوں یہ دیکھ میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم۔ اور جب الرحمن الرحیم تک پہنچتا ہے تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو یہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین۔ جب یہاں پر پہنچتا ہے، یہ حضور کے الفاظ سنا رہا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات بیان کی، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی، یعنی الفاظ رسول اللہ علیہ السلام کے ہوں اور وہ فرمان رب کا ہو۔ لیکن وحی کی بھی قسم ہے، ایک قرآن ہے جو کہ تلاوت کیا جاتا ہے، حدیث قدسی تلاوت نہیں ہوتی، حدیث قدسی صرف بیان کی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے لو یار اچھا، تواڈے کپتان صاحب بھی یہی پڑھ دینے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب کوئی بندہ یہاں پہ پہنچتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ وہ میرے بندے ہیں جو عبادت بھی میری کرتے ہیں، مدد بھی مجھ سے مانگتے ہیں، اور یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا اور اپنے جسم پر اپنی خواہش پر میری مرضی کو مسلط کر دیا۔ اس کا مطلب وہ بات کی نفی ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں جسم بھی میرا اور مرضی بھی میری، لیکن اللہ کا بندہ کہتا ہے جسم میرا ہے اور اس پر مرضی میرے رب کی ہے۔ تو پھر آگے یہ جو حصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ جو حصہ ہے سورہ فاتحہ کا، حضور نے فرمایا یہ دعائیہ جملے ہیں۔ بندہ یہ اللہ کی حمد بیان کر کے، اللہ کی ثنا بیان کر کے، اور اس کے بعد یہ اقرار کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ اللہ میرے جسم پر، میری خواہشات پر، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ جب یہاں اقرار کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر توفیق خداوندی کے طور پر دعا کرتا ہے، یا اللہ میں نے یہ عہد تو کر لیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اب مجھے سیدھے رستے پر چلانے کی توفیق تو نے دینی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ وہ ہے جو
عمل بھی کر رہا ہے اور ساتھ توفیق بھی مانگ رہا ہے. یہ یعنی اس کا مطلب یہ فلسفہ جھوٹا ہے کہ بندہ کرے کچھ نہ ہو, کہتے یا اللہ تو مجھے یہ توفیق دے دے. کرے کچھ نہ, کوشش کرنا تمہارا کام ہے. حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ پنجابی میں فرماتے ہیں نا, فرمایا مالی دا کم پانی پانا تے بھر بھر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. یہ تو اس کی مرضی ہے کہ وہ پھل پھول لگائے یا نہ لگائے. تو ہمارا کام سب سے پہلے کیا ہے کہ یا اللہ عمل بھی کرتا ہوں اور توفیق بھی تجھ سے مانگتا ہوں. دیکھیں نا حضور نے دعا بھی کیا کی, اللہم سلمنی لی رمضان, یا اللہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ, وسلم لی رمضان, اور مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ. حالانکہ روزے تو حضور رکھتے تھے لیکن توفیق مانگ رہے ہیں کہ اللہ روزہ بھی رکھتا ہوں توفیق بھی مانگتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ان کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. تو انعام یافتہ لوگ کتنے ہیں بھائی, بولیے 4. کتنے ہیں بھائی؟ من النبیین, نبی ہیں, والصدیقین, صدیقین ہیں, والشہداء, شہید ہیں, والصالحین, صالحین اللہ کے ولی ہیں. یہ 4 لوگ ہیں جن پر رب نے انعام کیا. تو ہم نماز میں دعا مانگتی ہے اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کے رستے پر نہیں جن پر یا اللہ تو نے غضب کیا, جن پر تو نے عذاب کیا. ولا الضالین, اور ان لوگوں کے رستے پر بھی نہیں چلانا کہ جن لوگوں پر کو یا اللہ تو نے گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر گمراہی مسلط نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے پہلے پہچان لیا تھا یہ بندہ گمراہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ کیا, نہیں. ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم گمراہی کی طرف جاتے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو کہتا ہے ٹھیک ہے تو گمراہ ہی رہ. تو بہرحال آگے آئیں. یہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں صورت ہے. کتنی ہے بھائی؟ 5ویں, یعنی 5ویں نمبر پر صورت ہے جو نبی پاک پر نازل ہوئی ہے. اور یہ ترتیب عثمانی کے لحاظ سے حضرت عثمان غنی کی جو ترتیب تھی صورت قرآن میں رکھنے کی, اس میں اس کا پہلا نمبر ہے. نازل ہونے کے حساب سے کون سا ہے؟ 5واں, اور ترتیب کے حساب سے کون سا ہے؟ پہلا. اب آئیے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مین 5 چیزوں پر کلام کیا ہے پورے سورہ بقرہ میں. دیکھو کتنا فائدہ ہے کہ آپ چند لمحہ بیٹھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا سورہ بقرہ میں رب نے باتیں کتنی بیان کی ہیں. ٹوٹل لبے لباب جو نچوڑ ہے نا وہ کتنی ہے بھائی؟ 5. سب سے پہلا سورہ بقرہ میں جو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا, جس کو ہم کہتے ہیں بیان کیا, وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی انفرادی زندگی پر اس میں کلام کیا ہے. انفرادی زندگی, ہر بندی کے زندگی میں نکاح کا موقع تو لازمی آتا ہے نا, عموماً آتا ہے. ہر بندے کو اتنی زندگی نصیب ہوتی ہے کہ وہ شادی کرتا ہے. تو نکاح کے مسائل اس میں بیان کیے گئے, طلاق کے مسائل بیان کیے, لین دین کے مسائل, سیاسیات کے مسائل کہ تم نے اپنے معاشرے میں برتری کس کو دینی ہے, کس کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 پر معاشیات, کاروبار کے مسائل, اکانومی جس کو ہم کہتے ہیں, اور اقتصادیات. یہ 5 چیزیں وہ ہیں جس پر یہ سورہ بقرہ میں مکمل اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. تو آئیے سب سے پہلی جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت کون سی ہے؟ الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہے. اس کا معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے, اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ اللہ اور رسول کے درمیان کیا ہے بھائی؟ راز. حتیٰ کہ جبریل امین جب لے کے آئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا معنی نہیں سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیا ہے. تو جبریل امین نے جب بیان کیا حضور سے, حضور نے فرمایا جبریل تو نے پڑھا, تو نے یہ تلاوت کی الف لام میم, میں اس کا معنی سمجھ گیا. اس کا مطلب یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں ادراک جبریل امین کو بھی نہیں ہے. لیکن
विरासतन हुजूर की उम्मत के कुछ औलिया, गिनती के 3-4 वली, जिनको इसका कुछ हिस्सा बताया गया लेकिन कामिल हिस्सा नहीं बताया गया, ये रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को मालूम है। ये इसलिए बताना था कि कोई ये ना कह सके कि नबी हमारी तरह, नबी का इल्म हमारी तरह, क्योंकि ये तो लाने वाला जिब्रील को भी मालूम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बता दिया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये वो ज़ात है कि जिसने अपने बंदे को इल्म सिखाया। तो सूरह बकरा जो है, इसकी फजीलत हुजूर ने फरमाया, जिस घर में जिस जगह पर सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ पर कोई चड़ेल, कोई बला नाज़िल नहीं होती, उस जगह पर कोई नहुसत नहीं आती, उस जगह पर कोई जादू नहीं कर सकता। जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाएगी वहाँ रहमत ही रहमत होगी। तो सूरह बकरा में कुछ पोर्शंस है, आयतों का हिसाब है 3 से लेकर 5 तक, ये टोटल 3 आयतें जो हैं सूरह बकरा की, इसमें अल्लाह ने मोमिनों की सिफात बयान की है। मोमिन कौन है? अल्लज़ीना युकीमुनस्सलात, जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह के रस्ते में खर्च करते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं, किताबों पर ईमान। बहरहाल वक्त मुख्तसर है, हम जल्दी आगे चलते हैं। अगली जो आयतें हैं सूरह बकरा की, आयत नंबर 6 से लेकर और आगे 10 तक, 9 तक, इसमें अल्लाह ताला ने कुफार की आदात बयान की है कि काफिर कौन होता है। कुफार की आदात बयान करके फिर 9 की 11 आयतें अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में उतारी। मोमिन के बारे में 3 आयतें, काफिर के बारे में 5 आयतें और मुनाफिकीन के बारे में 11 आयतें उतारी। क्यों? कि काफिर इतना सख्त और कि काफिर इतना नुकसानदेह नहीं है जितना मुसलमान के लिए मुनाफिक नुकसानदेह है। और मुनाफिक कौन है? जो लोगों के सामने कुछ हो और पीछे कुछ हो, लोगों के सामने बड़ा अच्छा बनने की कोशिश करे और पसे पर्दा कुछ और हो। तो ऐसा बंदा अल्लाह तबारक तआला को पसंद नहीं है कि जो लोगों के सामने, जो पीछे है, पसे पर्दा है, वो ऐसे ही लोगों के सामने हो। नबी अलैहिस्सलाम का यही मामूल था कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिस तरह घर में नबी अलैहिस्सलाम का रवैया और अखलाक था वैसे बाहर होता। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया, खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर में भी अच्छा है, घर वालों के साथ अच्छा है। तो घर में जिस बंदे का किरदार अच्छा होगा वो बाहर भी अच्छा होगा। एक साहबी ने किसी के बारे में कहा, या रसूलल्लाह फलां बंदा बड़ी नमाजें पढ़ता है, बहुत नेक आदमी है। हुजूर ने फरमाया कि तुमने कैसे मयार मुकर्रर कर लिया है इसके अच्छे और बुरे होने का, तुमने कैसे कह दिया बहुत अच्छा है? तो अर्ज किया, हुजूर वो मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ता है, बड़ा नेक आदमी है। हुजूर ने फरमाया, भाई 3 चीज़ें याद रखो, किसी के अच्छे और बुरे होने के लिए मयार मुकर्रर करना है तो 3 चीज़ें। नंबर 1 पर या तो वो तुम्हारा पड़ोसी हो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा ये कैसा आदमी है। नंबर 2 पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या तो वो शख्स जिसके बारे में तुम अच्छे होने की दलील दे रहे हो, या तो तुमने उसके साथ कारोबारी लेन देन किया हो। नंबर 3 पर, या तो उस बंदे के साथ तुमने सफ़र किया हो जिसमें ये 3 चीज़ों में जो पास है ना, अल्लाह रसूल के नज़दीक वो बंदा बिल्कुल नेक आदमी और 1 नंबर आदमी है। तो इसलिए मुनाफिकीन के बारे में 11 आयतें अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के शुरू में उतारी। तो सूरह बकरा में फिर आगे 30 से लेकर 39 तक, ये टोटल जो 10 आयतें हैं, इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया कि आदम अलैहिस्सलाम का जब जस्द मुबारक तैयार हो गया, फरिश्तों को बोला सजदा करो। अब ये सजदा कैसा था? बाज़ उलमा कहते हैं ये सजदा था ताज़ीमी, और बाज़ उलमा ने कहा नहीं, सजदा ताज़ीमी नहीं था, ये सजदा अल्लाह को ही था। लेकिन सजदे की एक सिमत बता दी गई कि आदम अलैहिस्सलाम की तरफ रुक करके सजदा रब को ही करना है। तो अज़ाज़ील ने ना किया, वो इब्लीस शैतान बन गया और सारे फरिश्तों ने सजदा किया। तो फिर अल्लाह तबारक तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तैयार करा तो फरिश्तों ने ये कहा ना, या अल्लाह ये तो ज़मीन में फसाद करेगा, खून रेजी करेगा। तो रब ने क्या फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, और जो फरिश्तों मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम का बनना था कि अज़ाज़ील फरिश्ते की वो हकीकत लोगों के सामने और फरिश्तों के सामने, तमाम मखलूक़ात के सामने ज़ाहिर हो गई जो उसके अंदर खबासत छुपी थी। अज़ाज़ील जो फरिश्ता था, ये अज़ाज़ील फरिश्ता नहीं था बल्कि फरिश्तों में रहने वाला एक जिन था
جو کہ فرشتوں کے اندر رہا کرتا تھا، لیکن وہ دائماً اور قسمتاً ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ ایسا بنایا ہوا تھا کہ اس کی قسمت میں ہی لکھا تھا کہ وہ گمراہ ہوگا. اور ایک دانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا نا آدم علیہ السلام کو کہ لا تقربا هذه الشجرہ. اب اس قصے کے اندر بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اللہ کے نبی جتنے بھی ہیں، عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ سارے نبی معصوم عن الخطا ہیں، ہر نبی گناہ سے پاک ہے. لیکن جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ایک دانہ نہیں کھانا، اس کے پاس نہیں جانا. لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. اگر تم نے اس درخت کے قریب گئے تو تم حد سے کراس کرنے والوں میں سے بن جاؤ گے. چلے گئے، اور گئے بھی کس کے کہنے پر؟ اما حوا کے کہنے پر. اس کا مطلب اگر کوئی مرد کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے، اور اگر وہ ناکام ہوتا ہے عورت کے مشورے پر بھی اس میں بھی عورت کا ہی ہاتھ ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو دیکھے نا طلاق کا حق صرف مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا. یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کر سکتی. فیصلہ جنت میں دیکھ لیا نا اما حوا سے کیسا ہوا کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے پاس کہ چلو چیک تو کرے. جب چیک کیا تو اسی وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فتکونا من الظالمین، یہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو گئے. تو یہ سورہ بقرہ کے اندر سارا قصہ موجود ہے. اس کے بعد ہے مشہور قصہ جس کے اوپر یہ پوری سورت کھڑی ہے، جس کو کہتے ہیں سورہ بقرہ. بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو. کس کو بولتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں. اب اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ گائے کے نام پر پوری سورت اتار دے؟ کوئی تو بھائی اس میں حکمت ہوگی نا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ بقرہ نازل فرمائی ہے اور پورے سورت کا نام ہی بقرہ رکھا ہے، اصل میں اس گائے کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. تو اس کا مطلب جس کا تعلق محبوبوں کے ساتھ ہو، رب کو اس کا نام بھی پیارا ہے، چاہے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو، رب کو پیارا ہے. اگر اصحاب کہف کے ساتھ کتا ہو تو رب العالمین اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیتا ہے. تو نسبتیں بڑی چیز ہے، نسبت، صالحین کی نسبت. اس سے ہمیں وہ سبق ملا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 9 انعامات کیے. کتنے؟ 9. بڑا طویل قصہ ہے لیکن میں نے صرف وہ اس انعامات کو گنوانا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی حکومت سے نجات عطا کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اور پھر ان کے بعد ان کی جو نسل کشی کرتا تھا، وہ ذبح کرتا تھا بچوں کو، فرعون، اس سے نجات عطا کی. پھر جب سمندر کراس کیا، سمندر میں رستہ بنا دیا حضرت موسیٰ کے قدموں کی برکت سے. نیک صالحین کے جہاں قدم لگ جائیں تو رب العالمین ناممکن کام کو بھی ممکن کر دیتا ہے. اب سمندر میں جگہ کون بنائے؟ اس زمانے میں پل تو ہوتے نہیں تھے، لیکن ایک پانی آدھا ادھر اور آدھا ادھر، درمیان میں رستہ بن گیا. لیکن اسی رستے سے رستے نہیں رہبر بچاتے ہیں، رستے نہیں رہبر بچاتے ہیں. اور بھائی اسی رستے سے موسیٰ علیہ السلام گئے، اسی رستے سے فرعون آیا، لیکن فرعون پانی میں غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کو بچا کر لے گئے. تو رب نے اس سورہ بقرہ میں جو ہم نے رات کو تراویح پڑھی ہے اس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی قوم کو بچا دیا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جب نکالا اس کو موسیٰ علیہ السلام کو، پھر وادی سینا جہاں طور ہے کوہ طور، وہاں پر پہاڑ، وہاں گرمی بہت زیادہ تھی، وہاں بادل کر دیے تاکہ لوگوں کو گرمی محسوس نہ ہو. بادل کر دی اللہ تعالیٰ نے. پھر من و سلوا کھانا تیار اتارا، لیکن قوم بڑے نخرے باز تھی. انہوں نے کہا ہم سے ہر ٹائم ایک کھانا نہیں کھایا جاتا. اللہ سے کہا یا اللہ کوئی گندم، کوئی ککڑی، کوئی پیاز، کوئی اور دال مسور یہ ہمارے لیے اگا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کتنی بدبخت قوم ہے، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز کو اختیار کر رہی ہے. اس لیے جب رب کوئی شے دے رہا ہے کھانے کو یا تمہیں کوئی چیز نعمت عطا کر رہے تو اس پر تنگ دل مت ہو، بلکہ وہ اس کو قبول کرتے رہو. پتہ نہیں بڑے لوگوں کو وہ نصیب بھی نہیں ہے. تو اس قوم نے نخرہ کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. پھر پوری قوم کا جھگڑا تھا کہ بھائی ایک جگہ سے ایک چشمے سے ہم پانی نہیں بھر سکتے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہر قبیلہ 12 قبیلے تھے، سب کے لیے آپ نے ایک ہی پتھر میں ضرب ماری
اپنا عصا ڈنڈا پتھر کے اوپر لکڑی کا ڈنڈا مارا ایسے، اس میں 12 چشموں کے مختلف سوراخ بن گئے. ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ ڈھونڈ لیا کہ یہ سائڈ ہماری ہے، دوسرے کا یہ ہماری ہے، ہر کوئی جناب کھلا پانی پی رہا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ گائے بھیجی. وہ گائے نے قاتل ڈھونڈ کے دکھایا کہ گائے کو ذبح کیا، اور مقتول جو شخص قتل تھا وہ کیس آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. وہ مقتول قتل ہوئے شخص کے جسم پر اس گائے کا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ گائے ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا مس کیا جسم کے ساتھ. وہ مقتول جو مرا ہوا آدمی وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتا دیا مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے. پھر اسی سورہ میں جو ہم نے رات کو تراویح پڑھی، اللہ تعالیٰ نے جو آخری انعام ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، کہ سب سے زیادہ نبی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا فوراً اس کے بعد ہی، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سب سے بڑی خرابی کہ ان کے مولوی بک گئے. کیوں؟ کہ ان کے مولوی بڑے بڑے چودھریوں کے کہنے پر تورات کے احکامات بدل دیتے تھے. لوگ کئی یہ آیتیں پیش کرتے ہیں قرآن پاک کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے آیتوں کو بیچا. وہ آیتیں بیچنا کیا تھا؟ آیتیں بیچنے یہ نہیں مطلب ہوتا. کئی لوگ یہ مولویوں پہ فٹ کر دیتے ہیں، اور جی مولوی تو دین بیچ دے رہے ہیں. کوئی ختم پڑھ رہا ہو نا، اس کو کوئی خدمت کر دے، جی ختم پڑھے تھے جناب لوگ خدمت کی تھی. اور بھائی آیت بیچنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی کو آیت سنانا، یہ بیچنا نہیں ہے. آیت بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو مولوی اپنی مرضی سے بدل دے. اپنی مرضی نہیں جی یہ قرآن میں تو یہ بیان ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی اس بندے کو بچانے کے لیے کہ یار یہ پیسے لو مولوی صاحب، ہماری مرضی کی تشریح بیان کرو. تو یہ آیتیں بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا حکم تبدیل کر دے لوگوں سے پیسے لے کے. تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کے مولوی بک گئے. اور مولویوں کا فتنہ اور عورت کا فتنہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ تھا. پھر سب سے پہلا کہ مولویوں نے جب نبی دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے پیچھے تورات کی آیتیں مٹانی شروع کر دی، احکامات ختم کرنے شروع، کیونکہ اس زمانے میں کتابیں صرف مولویوں کے پاس تھی. آج تو الحمدللہ ہر گلی میں آپ کو حافظ قرآن مل جائے گا، اور ہر جگہ پہ آپ کو عالم دین اور کتابیں موجود ہوں گی، ہر بندہ تک رسائی ہے کتابوں کی. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے آیتیں چینج کرنی شروع کر دی اور دنیا کے لالچ میں وعدہ توڑنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر عذاب آیا. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کی پیدائش کے لیے جو علاقہ چنا اور جو خاندان چنا وہ بنی اسرائیل نہیں. سارے نبی تو بنی اسرائیل میں سے آئے زیادہ تر، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی پیدائش کے لیے بنی اسماعیل، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو چنا کہ ان میں کوئی نبی نہیں تھا. ان میں یا تو حضرت اسماعیل آئے یا اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو بنی اسرائیل کو یہی غم ہے، آج تک یہودیوں کو یہی غم ہے کہ وہ آخری نبی ہمارے اندر میں سے کیوں نہیں آیا. تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد رب العالمین نے جو سب سے اہم قصہ رات کی تراویح میں بیان ہوا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے لیکن تراویح جب پڑھ رہے ہوتے تو تب سمجھ آتی ہے جس بندے کو گرامر عربی آتی ہو، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا تو اللہ سے عرض کیا یا اللہ اب کعبہ تو بنا لیا، ہر مزدور اپنی مزدوری کرنے کے بعد اپنی مزدوری مانگتا ہے، کام کرنے کے بعد میں بھی مزدوری مانگتا ہوں. کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یا اللہ میں ایک چیز مانگتا ہوں، اور وہ کیا؟ کہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے یا اللہ وہ میری اولاد میں سے پیدا کرنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور خالی پیدا نہ کرنا بلکہ وہ تیری آیتیں لوگوں کو سنائے. اس کا مطلب آیتیں سننا، آیتیں سنانا یہ رسول اللہ کی سنت، اور آیتیں سننا نبی پاک کے صحابہ کی سنت ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سپارے کے آخری حصے میں یہ بیان کیا. اب آگے آئیے جہاں پر دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے وہاں بڑا اہم پوائنٹ ہے سمجھنے والا. سوا سپارہ اگلا حصہ
وہاں بڑا اہم پوائنٹ ہے سمجھنے والا. وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز ہی کیا کیا دوسرے سپارے کا, سیقول السفہاء. اللہ نے فرمایا ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے, بے وقوف لوگ. اور قرآن نے بے وقوف کس کو بولا ہے؟ سیقول السفہاء من الناس ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا. ان لوگوں کو بے وقوف بولا ہے جو نبی پاک علیہ السلام اور ان کے صحابہ پر اعتراضات کرتے. اللہ نے فرمایا یہ لوگ بے وقوف ہیں, چاہے دنیا کے چلاک, ہوشیار, انٹیلیجنٹ ہو, لیکن رب العالمین ان کو کیا کہہ رہا بھائی؟ بے وقوف. اس کا مطلب جو رسول اللہ کی ذات کو نہ سمجھ پائے ایسا شخص چاہے جتنا مرضی عقل مند ہو, اللہ کے نزدیک وہ عقل والا ہو سکتا نہیں ہے. آگے ہے اللہ نے بے وقوف کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ نبی علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ یا اللہ قبلہ میرا بدل جائے. 1 سال 6 ماہ 18 مہینے نبی پاک کے صحابہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد جو رخ مسجد اس وقت نمازیوں کا تھا وہ خانہ کعبہ نہیں تھا, بیت المقدس تھا. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے, لیکن دل میں خواہش تھی وہ بار بار حضور آسمان کی طرف دیکھتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو لفظ پڑھے, جو لفظ اس میں بیان کیے وہ بڑے دلچسپ اور محبت والے ہیں. اللہ نے فرمایا اے محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء. اے محبوب تیرا بار بار مکھڑے کا اوپر اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں, تیرے چہرے کا بار بار اٹھنا ہم دیکھتے ہیں. تو آگے کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. جب رات کو قاری صاحب یہ پڑھ رہے تھے نا تو میرے دل میں وہ شعر آ گیا ایک مشہور شاعر کا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ان قریب ہم آپ کے قبلے کو وہاں پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہے. وہ ایک شاعر نے کہا نا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دو جہاں کے تاجدار کی رضا تو رب چاہتا ہے. اور اللہ نے پھر کیا فرمایا کہ اے محبوب اپنے رخ کو وہیں پھیر لیجئے, اور ہم نے یہ حکم آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہم دیکھیں آپ کا عاشق کون ہے اور آپ سے منافقت کرنے والا کون ہے. نماز کی حالت میں, عین نماز کے وقت یہ حکم آیا, نماز کی حالت میں حضور نے اپنا رخ پھیر لیا. اور صحابہ بھی تھے جو رسول اللہ کے عاشق, انہوں نے دلیل نہیں مانگی یا رسول اللہ یہ کیسے اور یہ حکم کب اترا, یہ کیوں اور یہ کیسے. نہ صحابہ جہاں رسول اللہ کا رخ تھا صحابہ نے بھی رخ موڑ لیا. جب رخ موڑا نماز کی حالت میں, آج بھی دیکھیں وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجاز مقدس میں آج بھی وہ مسجد موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. آج بھی وہ موجود ہے جس کے 2 قبلے ہیں. جنہوں نے حج یا عمرہ کیا انہوں نے تو دیکھا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مرضی پر اتارا. اس کے بعد بڑا اہم ٹاپک, بس آخری بات, جو کہ رمضان المبارک پر ہے. یہ میں نے موٹے موٹے ٹاپک اس میں سے چوز کیے کہ آپ کو تھوڑے سے وقت میں جو تراویح ہے تراویح کی سیر کرا دی جائے. کہ تراویح میں ہم نے رات میں کیا سنا ہے, ایک سیر ہو گئی ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ کا ایک دماغ کھل گیا کہ جناب یہ باتیں راتوں کو بیان ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ 27 دنوں میں آپ کو پورے قرآن کی ایسی سیر کرائی جائے گی. آگے حضرت اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے فضائل بیان کیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, مسلمانوں روزے تم پر فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے. لیکن آگے کیا حکم دیا؟ منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ہاں تم میں سے جو مریض ہو, جو بیچارہ کمزور ہو, جو مسافر ہو, اس پر یہ ہے کہ وہ بعد میں روزے قضا کر لے. لیکن فرض کریں کسی کو شوگر ہے اور وہ شوگر میں بغیر جو ہے دوائی کے وہ رہ نہیں سکتا, یا شوگر کی وجہ سے روزہ رکھے گا تو کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی. تو علماء نے اس کے بارے میں یہی کہا کہ ایک ٹائم کا کھانا فدیہ کرے. ایک ٹائم کا کھانا کیا کرے؟ فدیہ. یعنی جو کھانا وہ خود کھاتا ہے اسی طرز کا وہی کھانا کسی غریب کو دے دے, اس کے روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. لیکن ایسی بیماری ہے, پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو گئے, بعد میں سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اور پیاس اور بھوک کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی, میں روزہ رکھ سکتا ہوں, تو اس پر لازم ہے کہ وہ بعد میں اپنا روزہ رکھے گا. لیکن ہاں جو بندہ اپنا روزہ توڑ لے
تو اس پر کیا ہے کفارہ؟ روزہ توڑنے کا کیا ہے بھائی؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. کتنے بھائی؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اور روزہ توڑنے کا جو دوسرا کفارہ ہے، یا تو 60 روزے لگاتار رکھے رمضان کے علاوہ، لگاتار 60 روزے رکھے. یہ کفارہ ہے جس نے جان بوجھ کے روزہ توڑا. اور جس کا روزہ ٹوٹ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی 100 مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے، اس کو ڈرپ یا ٹیکا لگانا پڑ جاتا ہے، تو اس پر قضا آئے گی. کیا آئے گی؟ قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس روزے کو دوبارہ دہرانا ہے جو آپ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے. تو اگر کوئی بھولے سے کھا لے، اس کو پتہ نہ ہو میں روزے دار تھا، اس وقت کھاتے ہوئے، کھانے کے بعد پتہ چلا ہو یہ میں تے روزہ رکھی سی، تو اس بندے کا روزہ قائم رہا. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کو اللہ کھلاتا ہے اور اللہ ہی پلاتا ہے اگر بھولے سے اگر کھا لے تو. تو آخری حصے میں یہ آج کے دن، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے روزے کی، یہ آج تراویح میں آج یہ پڑھی جائے گی، یہاں سے شروع ہوگا. تو چونکہ رمضان کا پہلا روزہ ہے پاکستان میں، تو میں نے اس لیے روزے کے مسائل کے حوالے سے آج کی تراویح کا بھی کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا جو قرآن میں اللہ نے بیان کیا. تو انشاءاللہ کل اگلا جو سوا سپارہ ہے، کل اس کی آپ کو انشاءاللہ مختصر انداز میں سیر کرائی جائے گی. میں نے آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لیا، 26 منٹ ہو گیا، 1 منٹ زیادہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ کل پورے ٹائم پر آپ لوگ ذوق کے ساتھ بیٹھیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. مجھے کیا خوشی ہوگی، اللہ رسول خوش ہوں گے. تو یہ آپ لوگوں کا فائدہ ہے. پورا قرآن سمجھنے کا بڑا نادر موقع ہے آپ کے پاس، بڑا تفصیلاً کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ مختصر 25 منٹ 30 منٹ میں اگر آپ پڑھ لیں تو تراویح پوری آپ کو سمجھ آ جائے گی قاری صاحب نے رات میں کیا پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کا سوال آخر میں ہو تو پوچھ لیا کرے، تو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی ہوتی تو اگر سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.